السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 1012واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، پچھلے اتوار کو صوبہ مہاراشٹرا میں جالنا ضلع کے اندر ایک قصبہ ہے منٹھا، میرا وہاں کا سفر ہوا۔ منٹھے میں ہمارے ایک استاد محترم جن کا پورا نام حضرت مولانا رحمت اللہ حسینی صاحب، لیکن وہ مولانا اظہر صاحب کے نام سے مشہور و معروف ہمارے استاد محترم، یعنی ایسے استاد جن سے ہم نے اپنے دینی تعلیم کی ابتدا بھی کی اور اس کے علاوہ دعوت و تبلیغ کے کام کو بھی جو سمجھا انہی سے سمجھا۔ میرا پہلا چلہ بھی انہی کی صحبت میں لگا اور بہت ساری یادیں ہیں ان کے ساتھ میں وابستہ۔ تو ایکچول میں رمضان کے بعد میرا سفر ہو رہا تھا کہیں کا، تو حضرت مولانا کے چھوٹے بھائی سے میری ملاقات ہو گئی۔ تو میں نے پوچھا ان سے، میں بولا بھائی کیا بات ہے، ہمارے مولانا کیسے ہے، کیا حال چال ہے؟ بولے یار ابھی فی الحال جو ہے نا عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، بزرگی کی وجہ سے بہت سارے عوارض اور بیماریوں کے مریض ہو چکے ہیں، اس وجہ سے اکثر وقت ان کا آرام میں گزرتا ہے۔ تو مجھے تھوڑی سی تشویش ہوئی۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، اپنے استاد محترم ہیں اور وہ بھی وہ استاد ہے کہ میری ان سے کیا نسبت ہے اور ان کی میرے سے کیا نسبت ہے، وہ میں اور وہ اور اللہ کی ذات جانتے ہیں کہ کتنا روحانی فائدہ ہم نے ان سے حاصل کیا، اور جو استفادہ ہم نے ان سے کیا تھا اس کے آج کتنے اثرات میری اپنی پرسنل لائف کے اندر ہے، یہ انشاءاللہ میں پھر کبھی بتاؤں گا۔ تو میرے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ اپنے استاد محترم کی عیادت کے لیے سفر کرنا چاہیے، لیکن میرے محترم دوستو، اللہ مجھے معاف کرے، یہ مشاغل، یہ مصروفیات، یہ روزانہ کے کام، یہ کمپنی کا ٹینشن اور یہ جاب کا ٹینشن اور بہت ساری چیزیں ایسی پیچھے پڑی ہوئی ہے نا، وہ جیسے فیض احمد فیض کا شعر ہے، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحت اور بھی ہے وصل کی راحت کے سوا۔ بس یہ حال ہو چکا ہے۔ تو اتفاق سے ہمارے حاجی چاند پاشا صاحب باغبان منٹھا شہر کے ایک بڑے تاجر ہیں ماشاءاللہ، اور وہاں کے بڑے ذمہ داروں میں شمار ہوتے ہیں۔ پونا میں اچانک ان سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا مولانا اپنے بھتیجی کا نکاح ہے، اور جس لڑکے کے ساتھ میں نکاح ہے محمد رضوان ابن عبد الحنان باغبان۔ اب میں جب پتہ چلا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ لڑکا میرا شاگرد ہے، اس کے علاوہ ان کے والد صاحب کا ایک چلہ میرے ساتھ لگا ہوا ہے، پھر دادا کا بھی ایک چلہ میرے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اچھا، وہ بچہ میرا شاگرد، اس کے علاوہ ہم تعلیم بالغان پڑھاتے تھے تو ماشاءاللہ اس کے والد صاحب نے بھی، دادا نے بھی ہمارے پاس میں پڑھا ہوا بھی تھا، مطلب بہت ساری نسبتیں تھیں۔ اس کے علاوہ اس لڑکے کے جو نانا ہے وہ میرے ہم وطن الحاج عبد الغفار باغبان صاحب، ان کا تعلق تھا جماعت اسلامی سے۔ لیکن واقعی میں بھی میرے محترم دوستو، یہ چاہے کسی کا پرانے زمانے میں جماعت اسلامی سے تعلق رہے، تبلیغ سے تعلق رہے، یا کسی بھی لائن سے رہے، میں یہ ہمارے جو پرانے لوگ ہیں نا، ان کی قربانیوں کو ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ میں نے میری آنکھوں سے اپنے بچپن میں دیکھا ہوں۔ آج کا زمانہ تو علماء کا، مفتیوں کا اور حفاظ کا زمانہ ہے، وہ زمانہ ایسا تھا پورے بستی میں، پورے تعلقے میں کوئی حافظ قرآن نہیں ملتا تھا۔ اس زمانے کے اندر ہمارے الحاج عبد الغفار باغبان صاحب مرحوم، انہوں نے اپنی زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ مفت میں، بغیر کسی تنخواہ، بغیر کسی معاوضے کے مسجد میں امامت کرتے ہوئے گزار دیا۔ اور مجھے ان سے جو محبت تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے نانا، تو اب نانا تو دنیا میں نہیں رہے، اس وجہ سے ان کے جو ساتھ والے لوگ ہیں، جیسے کہ فضائل صدقات میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث لکھی ہوئی ہے، والدین کے گزرنے کے بعد والدین کے دوستوں کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا وہ بھی ایسا ہی ہے
جیسے اپنے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک. تو اب جب نانا کے دوست تھے تو میرے دل میں ایک دلی محبت تھی ہمارے مرحوم عبدالغفار باغبان صاحب سے، اور جب بھی ان کا پونا سفر ہوتا تھا ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے مجھ سے ملاقات نہ کی ہو. ان کو بھی ایک دلی محبت تھی. تو مجھے جب پتہ چلا ماشاءاللہ ہمارے شاگرد محمد رضوان صاحب اور اتنی ساری نسبتیں ہیں، اور وہ نکاح اسی بستی میں ہے منٹھا کے اندر، اور ہمارے کیونکہ چاند پاشا حاجی صاحب جو ہے، اب چونکہ ان کے والد صاحب جو ہے ان سے بھی ہماری نسبت الحاج الہی بخش باغبان صاحب ماشاءاللہ ہم نے اپنے بچپن کے زمانے میں ان کے دین کی محنتوں کو دیکھا ہوا ہے. اب میرے محترم دوستو ماشاءاللہ وہاں پہنچنا ہوا، لیکن میں آپ کو اصل جو بتانا چاہتا ہوں وہ اس بستی کے حالات. جس بستی کا میں نے سفر کیا وہ بستی آج سے 25 سال 30 سال پہلے کیسی تھی، اور آج اس بستی کا نقشہ کیا ہے، یعنی جس منٹھے کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. بستی کے اندر سب سے بڑی جو برادری ہے باغبان برادری، اس کے بعد میں بڑے قریشی چھوٹے قریشی. لیکن واقعی میں بھی میرے محترم دوستو ان لوگوں کی محنتوں نے وہ پورے علاقے کو تبلیغ کا ایک علاقہ بنا دیا. حضرت مولانا کے والد صاحب جو تھے ڈاکٹر سرتاج صاحب اور سالار بیگ صاحب، اور منٹھے کے جو امیر صاحب تھے سید منیر صاحب مرحوم، یہ سب مرحومین ہیں. اللہ ان لوگوں کے درجات کو بلند فرمائے، ان لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. محترم دوستو ان لوگوں نے کھپا دیا اپنے آپ کو دعوت و تبلیغ کی محنت کے لیے. سید منیر صاحب مرحوم مجھے یاد ہے وہ بازار میں پان بیچتے تھے، پان کھلے پان. ایک تو پان وہ ہوتا ہے جو دکان پہ لوگ بیچتے ہیں مسالہ وغیرہ لگا کے، ویسے پان نہیں، صرف پان. اور پھر مغرب میں مسجد پہنچ جاتے تھے، عشاء کے بعد میں مسجد وار جمع تھے، دعوت کے تقاضے بھی. آج میرے محترم دوستو آنکھیں ترستی ہے ویسے تبلیغ والوں کو، ویسے امیر صاحب کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ آج کا زمانہ تو ایسا ہو چکا ہے کہ تبلیغ کا ذمہ دار بھی ایک سیلیبریٹی بنا ہوا ہے. گاؤں کا امیر اس کا مقام سرپنچ کے برابر، تعلقے کا امیر وہ ایم ایل اے کے برابر، ضلع کا امیر وہ کسی ایم پی سے اپنے آپ کو کم نہیں سمجھتا. سیلیبریٹی کار سے نیچے تو پیر رکھنے کو کوئی تیاری نہیں ہے. اور وہ بیچارے سید منیر صاحب مرحوم دن بھر پان بیچ کر دعوت کے تقاضوں کے اوپر بھی پورا وقت لگا رہے ہیں، محنتیں. اور انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے وہ بستی جہاں پہ 2 مسجدیں ہوا کرتی تھی، آج اس بستی کے اندر 11 مسجدیں ہیں. وہ زمانہ کے مفتی کسے کہتے ہیں، مفتی اور عالم دین کسے کہتے ہیں، ایسے گنے چنے علماء ہوا کرتے تھے. آج میرے محترم بزرگوں دوستو بستی کے آپ کو گھر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی حافظ قرآن ملے گا، عالم دین علماء مفتی ماشاءاللہ. واقعی میں بھی ان لوگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے. آپ سوچو، آپ دیکھیں گے اکثر بستیوں میں آپ کو یہ دیکھنے کے لیے ملے گا کہ باغبان برادری، بڑی قریش برادری، چھوٹی قریش برادری، یہ لوگ دعوت کے کام سے بہت دور ہے اکثر بستیوں میں آپ دیکھو. لیکن منٹھا ایک ایسی بستی ہے جہاں پہ 100% یہی لوگ ہیں دعوت کی مبارک محنت کو کرنے والے. اور یہ کس کی قربانیوں کا نتیجہ ہے؟ ڈاکٹر سرتاج صاحب، سالار بیگ صاحب، سید منیر صاحب، حاجی پیر محمد صاحب باغبان مرحوم، یہ سب مرحومین ہیں. یہ قاسم صاحب باغبان مرحوم. ان کے علاوہ میرے محترم دوستو دیکھو نا دعوت کی محنت نے اس بستی کے نقشے کو کیسا بدل دیا. بدعت و خرافات کا جو کبھی گڑھ ہوا کرتی تھی، ایسے لوگ اس بستی کے اندر پیدا ہوئے. ابھی ہمارے سفر کے درمیان میں منٹھے کے اندر ماشاءاللہ بڑا مدرسہ ہے، جامعہ فیض العلوم منٹھا کے نام سے، جو ہمارا بالکل ابتدائی مدرسہ ہے. چند کمروں میں جامع مسجد کے بازو میں وہ مدرسہ چلتا تھا. تو مولانا رفیق صاحب قاسمی ابھی فی الحال اس مدرسے کے محتمم ہیں. انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنائی. سید بشیر علی صاحب مرحوم، وہ بھی مرحوم ہو چکے، یہ سب ہمارے زمانے کے بزرگ لوگ تھے.
آج افسوس ہو، مطلب آج غم ہوتا ہے جب ہم ان کے نام کے ساتھ میں مرحوم لگاتے ہیں۔ تو مولانا نے مجھے بتایا، مولانا نے بولے سید بشیر علی صاحب، ایک مرتبہ خود میرا ان سے مذاکرہ ہوا تو انہوں نے مولانا سے رازداری کے اندر یہ کہا تھا کہ مولانا جب میری عمر 17 سال تھی تب سے لے کے آج تک الحمدللہ تہجد کی نماز ناغا نہیں ہوئی۔ جس دن میرا نکاح تھا اس دن بھی میں نے تہجد کی نماز ادا کی۔ یہ مولانا رفیق صاحب کے جملے۔ اس کے بعد مولانا کہنے لگے کہ بولے یہ بات انہوں نے خود مجھ سے کہی تھی رازداری کے طور پر۔ میرے محترم دوستو، میں آپ کو کسی سلطان شمس الدین التمش کا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں۔ ایک دیہات کا آدمی صبح سے شام، وہ بھی بازار میں میرے خیال سے نمک بیچا کرتے تھے، اور دیکھو نمک بیچنے والا ایک سادہ سمپل انسان، اور دعوت و تبلیغ کے کام کے دیوانے لگا دیے اپنی زندگیوں کو، اور زندگیوں کو لگانے کے بعد ایک پوری بستی کو کام کے اعتبار سے ایسا کھڑا کیے، وہ پوری بستی کے اندر کسی بھی فرد کے کاندھے پہ آپ ہاتھ رکھ دو، کم سے کم اس کا اللہ کے راستے میں چلا لگا ہوا یہ تو آپ کو ملے گا ہی۔ 2 مسجدیں جس بستی کے اندر ہوا کرتی تھی، آج الحمدللہ اس بستی میں 11 مسجدیں بن چکی ہے۔ جس بستی کے اندر باہر کے علماء، باہر کے حفاظ اور مفتی تو دیکھنے کو نہیں ملتا تھا، ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھی ہے مولانا عبدالاحد صاحب ندوی، حافظ یونس صاحب، اور ماشاءاللہ پھر یہ ہمارے شاگرد ہے حافظ شاکر صاحب اور مولانا صابر صاحب، اور بھی بہت سارے مولوی عبدالرحیم وغیرہ وغیرہ، یہ سب میرے شاگرد ہیں۔ تو ماشاءاللہ آج اس بستی کے نقشے کو ہم نے جب دیکھا، 2.5 کروڑ کی مسجد ان لوگوں نے تعمیر کی، 2.5 کروڑ کی۔ اب ایک تو مسجد وہ ہوتی ہے جو مینارے والی، گنبد والی، لیکن میرے محترم دوستو اس بستی کے اندر ماحول ایسا بنایا، یہ جو جتنے لوگوں کا میں نے تذکرہ کیا جو آج قبروں میں چلے گئے، انہوں نے بستی میں وہ ماحول قائم کر دیا۔ وہاں ظہر کی نماز میں ایسا مجمع جیسے ہمارے مسجدوں میں جمعہ کی نماز میں ہوتا ہے، پیر رکھنے کو جگہ نہیں مسجد کے اندر، مغرب میں پیر رکھنے کو، مسجد وسیع کیے، وسیع پہ وسیع کرتے گئے، مسجد ناکافی ہو رہی ہے، تو مسجد کو اتنا بڑا بنانا پڑا۔ اور الحاج عبدالجبار صاحب باغبان جو جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اورنگ آباد کے صدر، ان سے ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ بات چیت ہوئی، کیا بات بتائے انہوں نے، ان سے بہت ساری ایسی نئی باتیں سننے کے لیے ملی، میں اس پہ ایک الگ سے سبق دوں گا، لیکن انہوں نے بتایا کہ اس بستی میں جب ہم نے مسجد کا چندہ کیا، لوگوں نے اپنی بھینسیں لا کر دے دی، بکریاں لا کر دے دی، مرغیاں لا کر دے دی، اور محمد عرفان صاحب جو مسجد کے صدر ہے، انہوں نے کہا کہ انڈے تک ماں بہنوں نے لا کر دیے، اپنے زیورات نکال کے، انگوٹھیاں اور گلوں میں کے جو زیورات تھے وہ تک مسجد کے لیے وقف کر دیے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، واقعی میں بھی اس بستی کے لوگوں کا جذبہ دیکھ کر دل کی گہرائیوں سے دعائیں نکلی۔ الحاج عبدالجبار صاحب سے حسام الدین پٹیل صاحب جو ماشاءاللہ وہاں کے بڑے پولیٹیشین لیڈر بھی ہے، وہ بعد میں، لیکن پہلے نمبر پہ ہمارے رفیع الدین صاحب اور حسام الدین پٹیل صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں کے مدرسے کے ذمہ داروں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے مکان پر جو باتیں میری الحاج عبدالجبار صاحب باغبان سے ہوئی، میں انشاءاللہ مستقل اس کو سبق لوں گا، کیونکہ وہ مدارس کے لائن کے لوگوں کی بہت کارآمد باتیں ہیں، اور خاص طور پہ جو اہل ثروت لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک سبق والی کچھ باتیں ہیں اس کے اندر۔ اور یہ میرے پورے سفر میں خاص طور پر جس انسان نے دل کھول کر میری خدمت کی اور بیچارے نے پوری بشاشت کے ساتھ، وہ تھے حافظ شباب صاحب باغبان۔ میں سارے منٹھے والوں کا اور حافظ صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے منٹھے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو منٹھے والوں پر اپنا خصوصی کرم فرما، خصوصی فضل فرما، خصوصی رحمتوں کا نزول اس بستی کے اوپر فرما، اور جن لوگوں نے اس بستی کو ایک مثالی بستی بنائی ہے، ڈاکٹر سرتاج صاحب، سالار بیگ صاحب، ہمارے پیر محمد صاحب باغبان، عبداللطیف صاحب باغبان، قاسم صاحب باغبان،
اور سید بشیر علی صاحب اور ان کے علاوہ جو ہے جو لوگ آج حیات ہے، لالا خان صاحب، جامع مسجد مرکز کے ذمہ دار محمد عرفان صاحب، اور ہمارے استاد محترم حضرت مولانا اظہر صاحب، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں پر اپنی رحمتوں کا خصوصی نزول فرمائیں، اور ہمارے حافظ شباب صاحب کی جو محبتیں تھی اللہ اس کو بے انتہا قبول فرما کر ان کی مہمان نوازی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کا بدل عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔